یاد رکھو ظالموں اور جابروں کی پکڑ اللہ کرتا ہے، لیکن اس نے رسی اگر ڈھیلی چھوڑی ہے تو اس میں بھی کوئی حکمت پنہاں ہے۔ لیکن فرمایا ان بطش ربک لشدید، اے لوگو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ صرف نمرود کے لیے پیغام نہیں ہے، ہر اس ظالم اور جابر کے لیے پیغام ہے جو غریب کے اوپر ظلم کرے، جو کسی کا حق مارے، جو کسی کو ناحق قتل کرائے، تو یاد رکھو ان کی پکڑ ہے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام اب یہاں سے چلے اور حیران پہنچے، ایک علاقہ ہے وہاں آپ کے عزیز رہتے تھے، وہاں جا کے آپ نے نکاح کیا حضرت سارہ سلام اللہ علیہ سے۔ حضرت سارہ سے نکاح ہوا، یہ لمبی چوڑی تاریخ ہے مختصر کرتے ہوئے، اور ایک عرصے کے ساتھ عرصے تک ان کے ساتھ رفاقت رہی، لیکن ان سے اولاد نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد ایک کنیز ملی تھی، بعد نے کہا وہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی تھی، بعد نے کہا وہ کنیز تھی، اور وہ آپ کی طرف آئی۔ حضرت سارہ کہنے لگے ہماری اولاد تو ہے نہیں، کیوں نہ اس کنیز سے آپ نکاح کر لیں، اگر اللہ نے کوئی اولاد دے دی تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو راضی نہ ہوئے، لیکن گھر والی نے جب اصرار کیا تو آپ نے نکاح فرما لیا، اور نکاح کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بدن سے ایک فرزند دیا جس کا نام اسماعیل رکھا۔ اسما کا معنی سن، ایل کا معنی اللہ کے آتے ہیں، اے اللہ میری سن، اے اللہ میری سن، تو اللہ نے سن لی، اسماعیل دیا۔ تو اسماعیل جب سن لی گئی تو پھر سن اور ایل یعنی اللہ، ان دونوں لفظوں کو اکٹھا کر لیا اور اسماعیل بنا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بدن سے عطا کیا، جس کے بارے میں فرماتا ہے اللہ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا عطا فرمایا، ایسا بیٹا عطا فرمایا جو حلم والا بھی ہے، جو صبر والا بھی ہے، جو تقوی والا بھی ہے۔ فرمایا جو اللہ تعالیٰ کا مخلص، اس لیے فرمایا فَاذْكُرْ بِالْكِتَابِ اسماعیل، فرمایا لوگوں کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کو یاد کرو، اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، فرمایا وہ وعدے کے سچے نبی تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کے رسول نبی تھے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام جلیل القدر انبیاء میں سے ایک جلیل القدر نبی ہیں، اور جن کی عمر جو گزری ہے تو وہ شکار کر کے اپنے لقمے حاصل کیا کرتے تھے، اور شکار کرنا جانوروں کا بھی یہ بھی سنت انبیاء بھی ہے۔ حضور کے والد حضرت عبداللہ بھی شکار کر کے رزق حلال کے لقمے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو یوں حضرت اسماعیل علیہ السلام جب ان کی تخلیق ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کی وجہ سے اسے اپنی گود میں نہیں لیتے تھے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے اور کہیں رشک پیدا نہ ہو جائے۔ ایک ہوتا ہے حسد، ایک ہوتا ہے رشک۔ رشک کے اندر اور حسد کے اندر فرق ہے۔ حسد جو ہے نا، حاسد وہ محسوس سے زوال نعمت چاہتا ہے، زوال نعمت چاہتا ہے، یعنی جس کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے، حاسد ہمیشہ چاہتا ہے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے۔ تو حضرت سارہ کے دل میں ایسی کوئی بات نہیں پیدا ہوئی، بلکہ ایک رشک پیدا ہوا کہ اب ان کی محبت زیادہ ادھر ہی ہو جائے گی اور میری طرف خیر شاید توجہ نہ ہو۔ تو آپ
حضرت اسماعیل کو گود میں نہیں لیا کرتے تھے بلکہ حضرت سارہ کے پاس. ایک دن حضرت سارہ کہیں گئی ہوئی تھی تو اسماعیل اکیلے ہی کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اکیلے ہی لیٹے ہوئے تھے. آپ اندر گئے کہ آج موقع ہے، آج میں بیٹے کو ذرا شفقت پدری غالب آ گئی، اور بیٹے کو اٹھایا اور چوما، ماتھے کا بوسہ لیا. جب بوسہ لے رہے تھے تو حضرت سارہ آ گئی. جب آ گئی انہوں نے دیکھ لیا. اور اللہ والوں کی یہ جو پیارے ہوتے ہیں ان کی لڑائیوں میں بھی بڑی حکمت ہوتی ہے. یہ ہماری طرح لڑائیاں نہیں تھی، بلکہ اگر وہ آپس میں انہیں رشک نہ آتا اور یہ معاملہ نہ ہوتا تو مکہ کیسے آباد ہوتا، کعبۃ اللہ کیسے تعمیر ہوتا. تو اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. آدم علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ دانا نہیں کھانا، لیکن پھر بھی کھا لیا. اگر نہ کھاتے تو آپ دنیا میں کیسے آتے. ظاہری ہمیں وہ بھول اور خطا لگتی ہے، لیکن یاد رکھو انبیاء معصوم عن الخطا ہے. بعد اس کو خطا سے تعبیر کرتے ہیں تو میں اس گہرائی میں ہی جاتا، اس کے اندر بھی بڑی گہرائیاں ہیں. تو حضرت آدم بھول گئے بلکہ بھلا دیے گئے، بلکہ بھلا. بعد نے بابا آدم بھولدا نا تو میں ایتھے رلدا نا، لوگ کہہ رہے ہیں. تو ایسا نہیں کہنا چاہیے، بلکہ وہ بھلا دیے گئے. اور اس بلاوے کے اندر بھی حکمت ہے. نبی پاک نماز کے اندر بلائے گئے کہ نہیں بلائے گئے؟ اگر آپ نہ بلائے جاتے تو سجدہ سہو کیسے ادا کرتے؟ روزے کے اندر لوگ بھول کے کھا پی لیتے ہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا روزہ ٹوٹ گیا؟ نہیں. فرمایا کہ اللہ نے کھلایا بھی ہے، اللہ نے پلایا بھی ہے. ایک علیحدہ چیپٹر ہے، پھر کبھی اس کے اوپر گفتگو ہوگی. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حضرت سارہ کہنے لگی کہ اس اپنے بیٹے کو بھی لے اور اس کی ماں کو بھی لے اور ایسی وادی میں چھوڑ آئے کہ جہاں کسی انسان کا بسیرا بھی نہ ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کیا. پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم اب تیرا کیا حکم ہے یا اللہ، تو کیا اپنی طرف سے کیا حکم عطا کرتا ہے؟ فرمایا جو میری بندی کہہ رہی ہے وہی کر لو، جو میری بندی سارہ کہہ رہی ہے وہی کر لو. حضرت ابراہیم اب تو کوئی چارہ نہ تھا، آپ نے حضرت ہاجرہ کو لیا، اسماعیل کو لیا اب سفر کرنے، اور کہا کہ چھوڑنا ہے تو آپ نے اپنی سواری سے بھی نیچے اترنا نہیں ہے، بس چھوڑ کے آ جانا ہے. مشکیزہ لیا پانی کا اور کھجوریں لیں اور گھر والی کو بٹھایا سواری کے اوپر اور چلے. فرمایا کہ خدا کے حکم سے مرسل نے جب رفتے سفر باندھا، خدا کے حکم سے مرسل نے جب رفتے سفر باندھا، جناب ہاجرہ نے دوش پر لختے جگر باندھا. یہ قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معزز جس کو ہونا تھا زمین و آسمانوں پر، اور یہاں تک کہ اس وادی میں پہنچ گئے جسے آج مکہ المکرمہ کہتے ہیں. پہلے اس کا نام تھا وادی فاران، فاران کا جنگل کہلاتا تھا. آخر وہ مکہ المکرمہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ظاہر ہوا اور منزل قریب آ گئی. بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ پہنچے، پائے آرام زیرے
دامن کو ہے صفا پہنچے، جہاں آج صفا مروا ہے۔ میں 2 بار گیا ہوں، پھر خواہش ہے اللہ لے جائے، اور آپ میں جو نہیں گئے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں لے جائے، اور جو چلے گئے ہیں تو صبر تو ان کو بھی نہیں آئے گا، وہ بھی خواہش کرتے ہیں پھر جائے، سنگے درے حضور سے ہے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ عاشق کو اللہ نہ صبر دے، بس آنا جانا لگا رہے۔ اور سبیر ربانی نے کہا ہے جب تک زندگی ہے آنا جانا لگا رہے، مدینے جاؤں آؤں پھر جاؤں، خدا تا عمر رکھے یوں ہی سفر میں۔ ہر سال سلامی کو سرکار طلب کیجئے، یہ عرض بھی کر آیا سرکار کے قدموں میں، اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں۔ زور زیادہ نہیں آئی لگا سکتا، میں 3-4 دن سے علیل ہوں، کوشش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا کرے۔ فرمایا یہ وادی جو بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی۔ یہ وادی جس میں سبزہ تھا نہ پانی تھا نہ سایہ تھا، اسے آباد کرنے کو ابراہیم آیا تھا، یہی ننھے سے اسماعیل کو لا کر بسانا تھا، یہی اپنی جبینوں سے خدا کا گھر بسانا تھا۔ فرمایا اس وادی میں پہنچے، نہ درخت ہے نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے، پر ریت کے ٹیلے ہی ٹیلے ہیں، پہاڑیاں ہی پہاڑیاں، وادی غیر ذی زر ہے، ایک ٹوکری کھجوروں کی، روٹی کے چند ٹکڑے، پانی کا مشکیزہ حضرت ہاجرہ کے حوالے کر کے لوٹنے لگے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی پیچھے آپ کی سواری کے، اور کہنے لگی ہے میرے سرتاج ہمیں بے آب و دانہ جنگل میں کہاں چھوڑے جا رہے ہیں، جہاں نہ کوئی غمخوار ہے نہ مکان سایہ دار ہے۔ آپ نے جواب نہ دیا۔ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا بولی کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے ہمیں یہاں چھوڑنے کا؟ تو آپ نے سر کے اشارے سے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے، میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا۔ تو جب یہ کہا تو کہا حضرت ہاجرہ نے جواب دیا کہ پھر مجھے کوئی فکر نہیں ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ کتنی صابرہ اور شاکرہ وہ خاتون تھی، اور آج کی عورتیں بھی دیکھیں، اور ان اللہ والیوں کی زندگی بھی ہمارے لیے نمونہ حیات ہے کہ کچھ ہے ہی نہیں، سامنے ہے، کسی کا بسیرا نہیں ہے، ہم اکیلے کمرے میں سو جائیں تو ڈر جاتے ہیں۔ اور وہ بچے کو لیے کہا اگر رب کا حکم ہے تو میرا اپنے رب پہ بھروسہ کامل ہے، توکل ہے، میرا رب ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اب واپس گئے، اور جب پہاڑی کی اوڑ میں ہو گئے نا تو دل سے آہیں نکلتی ہیں، اولاد کا غم اور پھر بیوی کی جدائی، ان کے سامنے کمزوری نہ دکھائی، لیکن جب پہاڑی کی اوڑ میں چلے گئے تو پھر آنکھوں سے آنسو نکل آئے، رو پڑے، اور روتے روتے دعا کرتے ہیں۔ وہ دعا اللہ نے قرآن کے اندر نازل فرمائی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی
इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस्समराति लअल्लहुम यशकुरून। सूरह इब्राहीम आयत नंबर 27 है। फरमाया 13वां पारा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम 12वें पारे का ग़ालिबन आखिर 13वें पारे का आखिर है। और अक्सर मैं इस रुकू की तिलावत भी करता हूँ नमाज के अंदर। ए हमारे रब, मैंने बसा दिया अपनी कुछ औलाद को इस वादी में जिसमें कोई खेती बाड़ी नहीं है, और तेरे इज्जत वाले घर के पड़ोस में। घर तो अभी बना ही नहीं था, और बुनियादें जो थी उनके ऊपर रेत पड़ी हुई थी कब की, क्योंकि वो काबा तूफान नू जब आया था तो वो काबा उठा लिया गया था, और जो तो आंधी और तूफान आए तो उसकी बुनियादें भी छुप चुकी थी। लेकिन खलीलुल्लाह को अल्लाह की दी हुए इल्म से ये पता था कि यही अल्लाह का इज्जत वाला घर होगा। और नबी पाक से पूछा कि ज़मीन पे सबसे पहले कौन सी मस्जिद है? आपने फरमाया बैतुल हराम। अर्ज़ किया का उसके बाद? फरमाया फिर मस्जिद अक्सा। हुज़ूर ने फरमाया कि दूसरा दर्जा मस्जिद अक्सा का है, इनके दरमियान 40 साल का फासला है। और फिर मस्जिद नबी है, हुज़ूर की मस्जिद है। तो ये एक अलहदा मौजू है। फरमाया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह, मैंने तेरे इज्जत वाले घर के करीब इन्हें ठहरा दिया, और वादी गैर ज़ीज़र के अंदर रब्बना लियुकीमुस्सलाता, मौला इनको नमाजी बना, फजअल अफ़ीदतम मिनन्नास, जब ये नमाज पढ़े तेरी बारगाह में सजदा करें, फजअल अफ़ीदतम मिनन्नास, लोगों के दिल इनकी तरफ फेर दे। जो नमाजी आदमी होता है लोग उसकी कदर करते कि नहीं करते? करते। तो ये नमाज की बरकत है कि जब आप नमाज पढ़ेंगे तो फिर किसी को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अल्लाह उनकी ज़बानों से खुद ही कहलाएगा ये ईमान वाला आदमी है। और जो नमाज नहीं पढ़ते ना, ख़ासकर मैं तो बड़ी नफ़रत करता हूँ उनसे, कोशिश होती है उनके करीब भी ना जाओ। बाज़ का तो ऐसा अल्लाह की मोहब्बत में तो बहुत सारे कहते हैं मौलवी साहब आप अल्लाह के बंदू से नफ़रत करते। मैं बंदू से नहीं करते, बंदू के अमल से करते, और करनी भी चाहिए। इसलिए जो नमाज नहीं पढ़ता ना, उससे तो हुक्म है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम का हुक्म है, उसे सलाम भी करना सही नहीं है। क्यों? बेनमाजी के ऊपर रहमत होती है? नहीं। वैसे तकरीबन 15-20 अफराद है जिनको सलाम की ममानियत है, उनमें से एक बेनमाजी भी है। इनको सलाम ना करो। अस्सलामु अलैकुम का मतलब है तेरे ऊपर अल्लाह की रहमत हो, तो बेनमाजी के ऊपर अल्लाह की रहमत काहे को आएगी? मौलवी साहब आप लोग अपने ही से मसले बना लेते हैं। मैं शरीयत तो मेरे अब्बा की है नहीं, शरीयत वही है जो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, जो कुरान में हुक्म आ गया। इसलिए बेनमाजी के बारे में इमाम शाफी तो कहते हैं तलवार लेके उसका काम ही तमाम हो जाए। इमाम शाफी का जो फतवा है, इमाम आज़म कहते हैं इस्लामी निज़ाम हो, इस्लामी कानून हो, उसको कैद कर दिया जाए और यहाँ तक कि उसको कोड़े मारे जाए और उसको मजबूर किया जाए कि वो नमाजी बन जाए, नमाजी बन जाए। इस्लाम यहाँ तक हुक्म देता है। तो अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। फरमाया यहाँ तक के वर्ज़ुक़ुम मिनस समरात, या अल्लाह इन्हें फलों का रिज़्क़ अता कर, लअल्लहुम यशकुरून, ताकि ये तेरे शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। तो ये दुआ मांग के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले, लेकिन उस दुआ का समरा आपको नज़र आ रहा है? आज देखे मक्के में और मदीने में, मदीने के लिए हुजूर की दुआ है, या अल्लाह, हुजूर ने मदीने में जाके दुआ की, या अल्लाह जितनी बरकतें तूने मक्के को दी हैं उतनी मदीने को भी दे दे। अगर मदीने को मक्के को दुगनी बरकत दी है तो मेरे मदीने को चुगनी बरकत दे दे। मक्का रब का प्यारा। हाँ, एक मुफस्सिर कहता है कि मक्का हुजूर का प्यारा।
مکہ حضور کعبہ جب ہجرت کر کے جا رہے تھے تو کعبہ کو دیکھ کے حضور کے آنسو نکل رہے تھے. نبی پاک فرما رہے تھے کعبہ میں مجبور کیا گیا ہوں، مجبور نہ ہوتا میں کبھی تیرا سایہ چھوڑ کے نہ جاتا. تو پھر دعا کی یا اللہ اب مجھے ایسے مقام پہ لے جائے جو تیرا پیارا ہو، مجھے ایسے مقام پہ لے جائے جو تیرا پیارا ہو. تو مکہ حضور کا پیارا، مدینہ رب کا پیارا. مدینہ رب کا. اب مکے اور مدینے کے اوپر علیحدہ علیحدہ موضوع ہے، پھر اس کے اوپر 2 گھنٹے کی تقریر ہے. مکے کی کیا شان ہے، مدینے کی کیا شان ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر بھی کوشش کریں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مانگی ہوئی دعا، فرمایا آج کائنات عالم کو یہ ثبوت دے رہی ہے، بین دلیل بن گئی. فرمایا کہ مکے کے اندر، مدینہ پاک کے اندر دیکھو کون سی چیز ہے جو مکے اور مدینے کے اندر موجود نہ ہو، اور وہاں کی مٹی سونا اگل رہی ہے. اور نبی پاک نے فرما دیا اگر میں اشارہ کروں تو پہاڑ سونے کے ہو جائے. اشارہ کیا نہیں ہے، اگر میں کروں بس اگی سوچا ہی تھا تو آج مدینے کے پہاڑوں سے سونا نکل رہا ہے، سونا نکل رہا ہے. فرمایا کہ وہاں پھل بھی ہیں، وہاں زمزم بھی ہے. ہزاروں سال گزر گئے اور اربوں خربوں سے زیادہ لوگوں نے اس زمزم کو پیا. دن بدن وہ چل رہا ہے، 24 گھنٹے موٹریں چلتی ہیں اور پانی ختم نہیں ہوتا ہے، دن رات موٹریں چل رہی ہیں. مکہ کے اندر اپنا کوئی پانی نہیں ہے، یہ زمزم ہے، سمندر کا پانی فلٹر کر کے وہ، اور وہاں پٹرول سستا ہے، پانی مہنگا ہے. ہم گئے نا وہاں تو بوتل آپ خریدیں گے تو 2 ریال کی 3 ریال کی، یہ حالت ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے اندر وہ تاثیر رکھی ہے. فرمایا کہ اگر وہ زمزم اس نظریے سے پی لے کہ میری غذائی قلت پوری ہو جائے تو اللہ اس کی غذا پوری کر دے گا. فرمایا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام چلے گئے، حضرت ہاجرہ کھجوریں بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا، روٹی کے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے. فرمایا پانی کی تلاش ہے. ماں اپنے بیٹے کی ممتا کے آگے مجبور ہو گئی، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی. خیالات آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی. مسلسل 7 بار آئی گئی پانی نہیں پایا، چٹانیں سرخ پائی دشت سولایا فری پایا. جہاں پر ایڑیاں رگڑی تھی بچے نے بنا چاری، ہوا تھا چشمہ آبے سرد و سیری کا وہاں جاری. اور حضور فرماتے ہیں اللہ حضرت اسماعیل کی والدہ پہ رحم کرے کہ پانی کا چشمہ ایڑی سے جاری ہوا، انہوں نے منڈیر بنا دی، کہا یا ماء زمزم، کہ اے زمزم ٹھہر جا. میرے آقا فرماتے اگر یا ماء زمزم کہہ کے نہ ٹھہراتی تو روئے زمین پہ پانی ہی پانی ہو جاتا، پانی ہی پانی ہو جاتا. تو انہی باتوں پہ اکتفا کرتا ہوں، وقت بھی اتنا نہیں. قربانی کے کچھ مسائل سن لیں. قربانی واجب ہونے کی شرائط، سب سے پہلے کہ مسلمان ہونا، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں ہے، اور مقیم ہونا، مسافر پر واجب نہیں ہے، صاحب نصاب ہونا. اور اس سے مراد مالداری سے جو مال کا مسئلہ ہے وہی ہے، جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے وہ مراد نہیں، بلکہ جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے اس کے اوپر قربانی ہے. مقروض کے اوپر قربانی نہیں ہے، قرض دار کے اوپر قربانی نہیں ہے. اور کسی کو قرض دیا ہے آپ کے پاس نہیں آیا تو تب بھی آپ کے اوپر قربانی
نہیں ہے۔ اور جس شخص کے پاس 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی اور اسی طرح 7.5 تولے سونا اور یہاں اتنا نصاب پیسے موجود ہیں تو وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ کا ہے اس میں سال کا گزرنا لازم ہے، لیکن جو قربانی کا مال کے نصاب ہے اس پہ سال گزرنا لازم نہیں ہے، بلکہ عید کے دنوں میں اگر اس کے پاس اتنی رقم ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اور قربانی واجب ہونے کے باوجود اگر نہیں کرتا تو حضور فرماتے ہیں پھر وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ہماری عیدگاہ کے بھی قریب اکثر عورتیں گھر میں سونا رکھتے ہیں سنبھال کے، ان کے پاس بڑا سونا ہے لیکن وہ نہ بیچ کے قربانی کر دی ہیں، اس سے شوہر کہتا ہے بھئی میں اس کی طرف سے کر دیتا ہوں، تو اس کی طرف سے شوہر کرے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں وہ جو اس کے پاس مال پڑا ہوا ہے یا تو اپنے پیسے رکھ یا اس کو بیچے اور اس سے قربانی وہ کرے۔ ہاں ایک صورت ہے، اگر شوہر اس کو مالک بنا دیتا ہے اتنے پیسے کے کہ یہ میری طرف سے تو مالک ہے، صحیح ہے، جب وہ مالک ہو گئی تو پھر اس کی ملکیت میں مال آ گیا، پھر وہ تصرف کا حق رکھتی ہے تو اس مال سے قربانی کر سکتی ہے، یہ ایک صورت ہے۔ اور 52.5 تولے چاندی یا تھوڑا سونا ہے تھوڑی چاندی ہے نصاب کا پہنچ گئے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اور چاندی کا نصاب اس وقت جو چل رہا ہے تقریباً 80,000 روپیہ، 80,000 روپیہ، آپ سنار سے بھی پوچھ لیں جا کے تصدیق کر سکتے، 80,000 کچھ روپے بنتے ہیں، کچھ 100، تو جس کے پاس اتنا پیسہ ہے وہ قربانی کرے گا۔ اور اسی طرح کیونکہ ابھی وقت بھی اتنا نہیں ہے